تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ تعارف سورۃ الفیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورہ مبارکہ کا نام الفیل ہے۔ اس میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 20 کلمات اور 96 حروف ہیں۔ زمانہ نزول، مکہ مکرمہ میں عہد نبوت کے آغاز میں نازل ہوئی۔ تاریخی پس منظر، اس صورت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس واقعے کی تفصیلات کا بنظر غائر مطالعہ کیا جائے۔ صرف اسی طرح ہم اس صورت کے مقصد نزول سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ نقشے پر نظر ڈالنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بحر احمر کے دائیں طرف یمن کا ملک ہے اور اس کے مد مقابل دوسری طرف بر اعظم افریقہ کا ملک حبشہ ہے، جسے ایتھوپیا یا ایبیسینیا بھی کہا جاتا ہے۔ علم انساب کے ماہرین کا خیال ہے کہ حبش کے باشندے دراصل یمن کی قوم سبا کے ہی افراد تھے، جنہوں نے یمن کی خوشحالی کے دور میں یمن سے نقل مکانی کر کے ایبیسینیا کے ساحل پر اپنی تجارتی منڈیاں اور مراکز قائم کر لیے تھے۔ زیادہ دیر تک وہ اپنی انفرادیت قائم نہ رکھ سکا۔ افریقہ کے اصلی باشندوں کے ساتھ ان کی شادی بیاہ کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ نہ وہ خالص سبائی رہے اور نہ خالص افریقی، بلکہ ایک مخلوط قوم بن گئے۔ اس لیے ان کو حبش کہا جاتا ہے، جس کا معنی اختلاط و امتزاج ہے۔ گویا سبا کی قوم 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ اپنے اصلی وطن یمن میں اقامت پذیر رہا، انہیں سبائے حمیر کہا جاتا ہے، اور جو لوگ ترک وطن کر کے یہاں آ کر آباد ہو گئے انہیں سبائے حبش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یمن کے اصلی باشندے ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مختلف ستاروں کے لیے انہوں نے بڑے بڑے معبد بنوا رکھے تھے، لیکن اس زمانے میں افریقہ کیسر روم کے قبضے میں تھا۔ رومی عیسائی تھے۔ ان کے حکومتی اثر اور سرگرم تبلیغی کوششوں کے باعث عیسائیت کو یہاں بڑا فروغ حاصل ہوا۔ حبشہ کے باشندے بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کی اکثریت نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا۔ یمن میں بھی عیسائی مبلغین کی کوششوں سے نجران کے خطے میں عیسائیت نے اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ ذو نواس حمیر کا آخری بادشاہ عیسائیت کے فروغ سے آتش زیر پا ہو گیا، اور اس نے گڑھے کھدوائے، ان میں آگ جلائی اور ان عیسائیوں کو آگ میں پھینک کر جلا دیا۔ اس کا تفصیلی تذکرہ آپ ابھی سورۃ البروج میں پڑھ چکے ہوں گے۔ یمن کا ایک عیسائی امیر دوس بن سالبان جو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، وہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس فریادی ہوا۔ نجاشی نے قیصر روم سے مشورہ کیا اور یمن پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ چند عیسائی جو بچ گئے تھے وہ قیصر کے پاس قسطنطنیہ پہنچے اور وہاں جا کر اپنے بھائیوں کی داستان علم بیان کی۔ قیصر نے نجاشی کو یمن پر حملہ کرنے اور ان مقتولین کا انتقام لینے کی ہدایت کی۔ چنانچہ حبشی لشکر یمن پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ قیصر نے اپنا بحری بیڑا فراہم کیا تاکہ یہ لشکر جرار اس کے ذریعے بحر احمر کو عبور کرے۔ قیصر نے یہ رویہ کیوں اختیار کیا؟ اس فراخ دلانہ اعانت کا محرک کیا صرف مذہبی جذبہ تھا؟ بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ یہ محض بہانہ تھا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ اس تجارتی شاہراہ پر اپنی گرفت مضبوط کی جائے، جس کے ذریعے مشرقی ممالک کا قیمتی سامان تجارت مغربی ممالک تک پہنچتا ہے۔ اس سے پیشتر اس شاہراہ پر اہل عرب کی اجارہ داری تھی، اور انہی کے ان گنت اونٹوں پر مشتمل قافلے اس سامان کو بحر احمر کی بندرگاہ سے اٹھا کر بحر روم کے ساحل تک پہنچایا کرتے تھے۔ کئی صدیوں سے رومی للچائی ہوئی نظروں سے اس شاہراہ کو دیکھتے تھے اور محض کسی بہانے کی تلاش میں تھے۔ عرصے سے رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ شروع تھی، اور حالت جنگ میں اس راستے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ممکن ہے قیصر کے اس اقدام کے محرک یہ دونوں سبب ہوں۔ الغرض جب حبشی لشکر حملہ آور ہوا تو شاہ یمن ذو نواس نے عدن اور حضر موت کے ساحل پر اس کا استقبال کیا اور اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ حبشی وطن واپس آئے اور از سر نو بڑے زور و شور سے دوبارہ حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دفعہ ذو نواس اس کے حملے کی تاب نہ لا سکا۔ اس کا حمیری لشکر بری طرح شکست سے دوچار ہوا۔ ذو نواس نے راہ فرار اختیار کی اور اپنا گھوڑا ایک دریا میں ڈال دیا، لیکن وہیں اس کا کام تمام کر دیا گیا۔ اس کے قتل کے بعد اس کا نائب زوجدن مقابلے کے لیے بڑھا، لیکن وہ بھی مارا گیا۔ ذوالنیران نے
حبشی فوج کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوا۔ اس طرح 525 عیسوی میں سارا یمن حبشیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ عرب مورخین کے نزدیک اس حبشی لشکر کے سالار کا نام ارباد تھا۔ شاہ نجاشی نے اسی کو وہاں کا والی مقرر کر دیا، لیکن یونانی مورخ اس سالار کا نام ایسمینیوس بتاتے ہیں اور اس وقت کے نجاشی کا نام الیباس لکھتے ہیں۔ عربی روایات کے مطابق ارباد نے تقریباً 20 سال تک یمن پر حکومت کی۔ اس کے بعد حبشی فوج نے ایک فوجی افسر ابرہہ کی قیادت میں اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ ارباد مارا گیا اور ابرہہ یمن کا والی بن بیٹھا۔ سال کا تعین مشکل ہے، البتہ ایک کتبہ جو ابرہہ کا نسب کرتا ہے اس پر 657 یمنی سال مرقوم ہے، جو 543 عیسوی کے مطابق ہے۔ نجاشی نے ابرہہ کی بغاوت اور ارباد کے قتل کی خبر سنی تو بہت غضبناک ہوا۔ قسم اٹھائی کہ وہ خاک یمن کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالے گا اور ابرہہ کا خون بہائے گا۔ ابرہہ نے ایک شیشی میں اپنا خون بھرا اور یمن کی کچھ مٹی ایک خریطے میں بند کی، دونوں کو بادشاہ کے پاس بھیجا اور لکھا کہ میں آپ کا ہلکا بغوش غلام ہوں، آپ نے جو حلف اٹھایا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا خون اور یمن کی مٹی بھیج رہا ہوں۔ آپ اس مٹی کو اپنے پاؤں سے روند ڈالیے اور میرا خون جو شیشی میں ہے اس کو زمین پر بہا دیجیے۔ ابرہہ کی اس پیشکش سے نجاشی بہت خوش ہوا اور اسے یمن کا والی برقرار رکھا۔ جب ابرہہ کو کچھ اطمینان ہوا تو اس نے یمن میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے تحریک شروع کر دی۔ بڑے بڑے شہروں میں گرجے تعمیر کیے اور یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت بڑا عظیم الشان گرجا تعمیر کیا جس کو عرب القلیس یا القلیس کہتے ہیں۔ یہ لفظ کلیسا کا معرب ہے۔ اس کی زیب و زینت اور آرائش پر دل کھول کر روپیہ خرچ کیا۔ ان تمام کوششوں اور اقدامات کے باوجود عیسائیت کی اشاعت میں اسے حسب منشا کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس کے سامنے ایک ایسی رکاوٹ تھی جس نے اس کی کوششوں کو تقریباً بے اثر بنا دیا۔ مکہ مکرمہ میں جو کعبہ حضرت خلیل اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، ہر عربی باشندے کو اس سے قلبی اور فطری عقیدت تھی۔ وہ کسی قیمت پر اس سے صرف نظر نہیں کر سکتا تھا۔ عیسائیت قبول کرنے کا فوری نتیجہ اس رشتے کا انقطاع تھا جس کے لیے اہل عرب بالکل تیار نہ تھے۔ ابرہہ نے اس رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹانے کا عزم کر لیا۔ اس نے عرب کے تمام علاقوں میں منادی کرا دی کہ میں نے تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت کعبہ بنایا ہے، تم وادی غیر ذی زرع میں واقع ان گھڑے سیاہی مائل پتھروں کے بنے ہوئے کعبہ کے بجائے یہاں آ کر اپنا حج کیا کرو، جو صنعاء کی جنت نظیر وادی میں انسانی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ لیکن اس کی یہ دعوت صدا بصحرا ثابت ہوئی۔ لوگ اس کے ہر طرح کے پراپیگنڈے کے باوجود تپتے ہوئے صحرا، بے آب و گیاہ ریگستانوں کو مستانہ وار عبور کرتے ہوئے مکہ مکرمہ حاضر ہوتے اور کعبہ مشرفہ کا طواف کر کے سکون دل حاصل کرتے۔ اس چیز نے ابرہہ کو اور مشتعل کر دیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اس گھر کو گرا کر نیست و نابود کر دے گا۔ ان حالات میں ایک اور واقعہ روح پذیر ہوا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کہتے ہیں بنی کنانہ کے کسی شخص نے رات کو اس کلیسا میں جا کر قضائے حاجت کر دی۔ بعض کی رائے ہے کہ چند عرب نوجوانوں نے اس کلیسا کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی، لیکن مقاتل بن سلیمان کی رائے یہ ہے کہ چند مسافر رات بسر کرنے کے لیے اس گرجا کے پڑوس میں اترے۔ انہوں نے کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی، آندھی آ گئی اور کوئی چنگاری اڑ کر اس گرجے میں جا پہنچی جس سے وہاں آگ بھڑک اٹھی۔ ابرہہ یہ سن کر برافروختہ ہو گیا اور اس نے مکہ پر فوری چڑھائی کا عزم کر لیا۔ چند روز میں ایک لشکر جرار کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا سالار اعلیٰ خود ابرہہ تھا۔ جزیرہ عرب میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ خود یمنی امراء و سرداروں نے کعبہ مقدسہ کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ یمن کے ایک رئیس زونفر نے اپنی قوم اور جملہ قبائل عرب کو ابرہہ کا مقابلہ کرنے کے لیے للکارا۔ اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے بے شمار لوگ اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، لیکن زونفر کے لشکر نے شکست کھائی اور یہ خود گرفتار کر لیا گیا۔ ابرہہ اس کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس کا گزر بلاد خصم سے ہوا تو بنی خصم کے سردار نفیل بن حبیب خصمی نے اس کا مقابلہ کیا۔ بنی خصم کے دونوں قبیلے
شہران اور ناحس اس کے ساتھ تھے، لیکن انہیں بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ نفیل گرفتار کر لیا گیا۔ ابرہہ نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اسے معاف کر دیا۔ اس نے اس کو بھی ساتھ لیا تاکہ بلاد حجاز میں وہ اس کا دلیل کارواں بن سکے۔ جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اہل طائف کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ابرہہ ان کے مندر کو منہدم نہ کر دے جس میں ان کے معبود لات کا بت نصب تھا۔ چنانچہ وہاں کے رؤساء ابرہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے بتایا کہ ہمارا یہ معبد وہ نہیں جس کو گرانے کا تم نے قصد کیا ہے، بلکہ وہ آگے مکہ میں ہے، اور ہم اس سلسلے میں آپ کی ہر خدمت بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ ابرہہ نے ان کو اطمینان دلایا، ان کی عزت و تکریم کی۔ انہوں نے ابو رغال کو اس کے ہمراہ بھیجا تاکہ وہ راستہ بتائے اور کعبہ کی نشاندہی کرے۔ جب ابرہہ اپنے لشکر جرار کو ساتھ لیے مکہ کے نزدیک وادی مغمس میں خیمہ زن ہوا تو اس کے لشکریوں نے مار دھاڑ شروع کر دی۔ بھیڑ، بکریاں اور اونٹ، جو چیز ان کے ہتھے چڑھی، ہانک کر وہ اسے اپنے پڑاؤ میں لے آئے۔ اس لوٹ کے مال میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ ابرہہ نے حمیر قبیلے کے ہناتا نامی ایک شخص کو مکہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو یہ بتائے کہ ابرہہ ان سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہے۔ اگر اہل مکہ نے مزاحمت نہ کی تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر انہوں نے مزاحمت کی کوشش کی تو پھر نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ حنات مکہ گیا، اس نے لوگوں سے پوچھا تمہاری بستی کا سردار کون ہے؟ انہوں نے حضرت عبد المطلب کا نام لیا۔ اس نے آپ سے ملاقات کی اور ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا کہ ابرہہ سے جنگ کرنے کا نہ ہمارا ارادہ ہے اور نہ ہم میں اس کی ہمت ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے خلیل کا حرم ہے، اگر وہ چاہے گا تو خود اس کی حفاظت کرے گا، ورنہ جیسے اس کی مرضی۔ حناتا نے آپ کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ آپ اس کے ہمراہ ابرہہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ کی باروب شخصیت اور نورانی چہرہ دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا، تخت سے نیچے اتر آیا اور آپ کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا۔ ترجمان کے ذریعے اس نے پوچھا کوئی ارشاد؟ آپ نے کہا میری درخواست تو یہ ہے کہ تمہارے لشکری میرے 200 اونٹ ہانک کر لے آئے ہیں، وہ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ اس غیر متوقع جواب سے بہت حیران ہوا، کہنے لگا جب میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا میرے دل میں آپ کا ازحد احترام پیدا ہو گیا، لیکن آپ کی یہ حقیر درخواست سن کر احترام کا جذبہ ناپید ہو گیا۔ آپ کو اپنے اونٹوں کا تو اتنا خیال ہے اور کعبہ کا ذرا خیال نہیں، جس کی وجہ سے تمہاری عزت کی جاتی ہے۔ آپ نے بڑی سادگی سے جواب دیا انی انا رب الابل و ان للبیت ربا سیمنعہ، یعنی میں اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے بڑے غرور سے کہا اب اس گھر کو میری طاقت و تاراج سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ حضرت عبد المطلب واپس آئے اور قریش کو حکم دیا سب مکہ سے کوچ کر جائیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں تاکہ یمنی لشکر ان کو تہس نہس کر کے نہ رکھ دے۔ آخر میں آپ اپنی قوم کے رئیسوں کو ساتھ لے کر کعبہ کے پاس آئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کریں کہ وہ انہیں اور کعبہ کو ابرہہ کی دست برد سے بچائے۔ کعبہ کے دروازے کے کنڈے کو پکڑ کر عبد المطلب نے بڑے عز و نیاز سے فریاد کی، عرض کیا اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک، اے اللہ ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک، کل ان کی صلیب اور ان کی قوت تیری قوت پر غالب نہ آ جائے۔ ان کنت تارکہم وقبلتنا فامر ما بدا لک، اگر تو انہیں اور ہمارے قبلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تیری مرضی ہو ایسا کر۔ ابن جریر نے عبد المطلب کے یہ اشعار بھی نقل کیے ہیں جو اس موقع پر دعا مانگتے ہوئے انہوں نے ارتجالن کہے یا ربی لا ارجو لہم سواک یا ربی فمنع منہم حماک، اے میرے پروردگار تیرے بغیر میں ان کے مقابلے کی کسی سے توقع نہیں رکھتا، اے میرے پروردگار ان کی دست برد سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ ان عدو البیت من عاداک امنعہم ان یخربوا قراک، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، ان کو روک دے کہ وہ تیری بستی کو ویران نہ کریں۔ دعا سے فارغ ہوئے تو سب کو ساتھ لے کر پہاڑوں میں فروکش ہو گئے۔ ابرہہ نے صبح سویرے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا، اس کے لشکر میں
9 या 12 जंगी हाथियों का दस्ता था। सबसे बड़े हाथी का नाम महमूद था। जब उस हाथी को मक्का की तरफ पेश कदमी के लिए हांका गया तो वो जमीन पर बैठ गया। फीलबान ने आंकस से बड़े कचोके दिए और तबर से उसे मारा, लेकिन वो उठने का नाम न लेता था। अगर किसी और समत उसे चलने का इशारा किया जाता तो बगैर किसी तवक्कुफ के वो चलने लगता। नुफैल बिन हबीब बनी खसम का सरदार, जो अब तक अबरहा के हमरा था, भागकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। इन्हीं हालात में फिजा में छोटे छोटे परिंदों के गौल दर गौल नमूदार हुए। हर एक ने एक संगरेजा अपनी चोंच में और एक एक अपने दोनों पंजों में पकड़ा हुआ था। इन संगरेजों की मिकदार चने या मसूर के दाने के बराबर थी। हर सुआर पर एक एक परिंदा एक कंकर मारता था, जो उसके फौलादी खोद, आहनी जिरा और उसके जिस्म को चीरता हुआ जमीन में धंस जाता था। लश्कर का अक्सर हिस्सा तो वहीं तबाह बर्बाद हो गया। एक मुख्तसर तादाद, जिनमें अबरहा भी था, वहां से भाग जाने में कामयाब हो गई, लेकिन उनके जिस्मों में इतनी जबरदस्त खारिश पैदा हो गई कि वो हर वक्त खुजलाते रहते। खुजलाने से जख्म नमूदार हो गए, जख्मों से पीप और लहू बहने लगा, गोश्त गल सड़कर नीचे गिरने लगा। कई रास्ते में ही हलाक हो गए। अबरहा सना पहुंच गया, लेकिन उसकी हालत ये थी कि सारा जिस्म नासूर बना हुआ था और वो पील तन ग्रांडील जवान चूजे की मानंद दुबला पतला हो गया था। ये तकलीफ बढ़ती गई, यहाँ तक कि उसका सीना शक हो गया और उसने दम तोड़ दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। वो दुश्मन जिसे अपनी कुव्वत और लश्कर की कसरत पर बड़ा घमंड था, इसको छोटे छोटे परिंदों की संगबारी से फनाओ बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला चाहता तो बनी किनाना के सरदार ज़ूनफर के हाथों उसे मौत के घाट उतार देता। अगर चाहता तो बनी खसम के सरदार नुफैल को उसकी बर्बादी का बाइस बना देता, लेकिन उसकी हिकमत का तकाजा ये था कि वो दुश्मन को हरमे खलील तक पेश कदमी करने की मोहलत दे और तमाम लोगों के सामने अपनी कुव्वत काहिरा का मुजाहिरा करे, ताकि क़यामत तक किसी को शक व शुबे की गुंजाइश न रहे। इस साल को अहले अरब आमुल फील कहते हैं। ये वाक़या 570 ईस्वी में रूह पजीर हुआ। मुहर्रम का महीना था। इसी साल रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में काबा मुक़द्दसा को बुतों की निजासतों से पाक करने वाले, इसके दरो दीवार को नूरे तौहीद से मुनव्वर करने वाले और इसको जिक्र इलाही के नगमों से आबाद करने वाले अल्लाह ताला के हबीब और महबूब और उसकी मखलूक के हादी व मुर्शिद मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। आप देख रहे हैं PATF इस्लामिक इन्फो यूट्यूब चैनल। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।